غالباً سب سے پہلے سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ وفاقی بجٹ 2-3 مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد آخر کار کل یعنی 12 جون کو پیش کیا گیا۔ پہلے جو بجٹ پیش ہوتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، لیکن یہ جو بجٹ ہے میں نے اس کی معلومات لی ہیں تو یہ بجٹ مجھے اندھیر نگری اور چوپٹ راج نظر آیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں بجٹ پر بات کروں، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حکمران ہے آیا اسلامی ریاست کے حکمران بننے کی اہلیت پر پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں۔ اور میں نے عصر حاضر میں وائٹ ہاؤس کو بھی دیکھا ہے بالکل قریب سے، وہاں جا کے آپ شاید حیران ہو کہ 240 گز کے اوپر ہے وائٹ ہاؤس، اس سے زیادہ نہیں ہے بڑا۔ باقی پارک ہے جس میں عام لوگ گھومتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اس میں محض ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے۔ اور جب ہم گئے اس زمانے میں اوباما صدر تھے تو عام پبلک میں گھومتے پھرتے تھے وہ۔ لیکن آج کا جو ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے، آج کا جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، آج کا آپ کا جو گورنر ہاؤس ہے، اور ان حکمرانوں کے جاتی عمرہ میں جو رہائش گاہیں ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی غریب ملک کی ہیں یا اسلامی ریاست کی ہیں۔ جہاں تک ان کے معیار کا تعلق ہے کہ یہ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ مثالی ماڈل اسلامی ریاست کے جو حکمران رہے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر مدینہ کی گلیوں میں سنگریزوں پر، ریت کے ٹکڑوں پر پیدل چلتے تھے جوتے اتار کے۔ کسی نے کہا کہ جوتے آپ پہن لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جوتوں کی آہٹ اور آواز سے کوئی سویا ہوا بندہ بھی نہ جاگے، کیونکہ باؤنڈری وال جو ہوتی تھی وہ 4 فٹ کی ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس شہر کے تمام لوگوں کے حالات سے خلیفہ وقت جو آگاہ رہے۔ اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے جب امریکہ جاتے ہیں بھیک مانگنے تو لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور وہ جو حکمران ہیں، ہم نے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میٹنگ کی ہے، وہ ہنستے ہیں ان پر کہ یہ بھیک مانگنے آئے ہیں اور رہتے ان لگژری ہوٹلوں کے اندر ہیں جہاں صدر امریکہ بھی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح ان کو پبلک کے حالات کی تو الگ بات ہے، عام جو اشیاء صرف ہیں، آپ کو پتہ ہے عام جو اشیاء صرف ہیں، یہ اسلامی ریاست میں ایک عام آدمی کو اس کے گھر کی دہلیز پر فری ملنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، نشان لگا دیا وہاں، دوبارہ تیبارہ چوتھی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، غریب عورت ہوں، یہ 4 بچے ہیں، بھوک سے بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی ان کو کھلانے کے لیے، میں نے پتیلی پر ایک پانی رکھ دیا ہے تاکہ یہ مطمئن ہو جائیں اور سو جائیں۔ خلیفۃ المسلمین رونے لگے اور فوراً گئے بیت المال سے کھانے پینے کی اشیاء نکالی، غلام ساتھ تھا اسلم، اس سے کہا میرے کندھے پہ لاد دو، یہ میری کمر پہ۔ اور غالباً تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک جملہ بولا اتینا ہرولتن، ہرولہ عربی زبان میں کہتے ہیں بھاگنے کو، یعنی ہم بھاگتے ہوئے چلے بغیر سانس لیے، بغیر رکاوٹ لیے۔ اس کے گھر گئے، چولہا خود جلایا، کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا۔ غلام نے کہا کہ چلیں اب تو کام ہو گیا، کہا نہیں، جن کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو میں ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ، پھر بجٹ پر میں بات کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے لگاتے جو باؤنڈری وال تھی مدینے کی، اس کے باہر چلے گئے، دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے چھوٹا سا، چراغ جل رہا ہے، ایک آدمی خیمے کے باہر پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کیا بات؟ آپ نے 22% تنخواہیں بڑھائیں اور 25% ان پہ ٹیکس لگا دیا اور انکم ٹیکس الگ لگا دیا۔
اس ملک میں جو ریشو ہے تعلیم کا وہ 70% ان پڑھ لوگ ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ فائلر کون ہے, نان فائلر کون ہے. آپ نے نان فائلر یعنی یہاں سے جو سفر کرتے ہیں مزدوری کے لیے وہ کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. غریب لوگ کرتے ہیں, دیہاتی لوگ کرتے ہیں, مجبور لوگ کرتے ہیں. آپ نے نان فائلر کو بیرونی سفر پہ پابندی لگا دی اور آپ دھمکیاں دیتے ہو کہ جو نان فائلر ہوگا ہم اس کو گرفتار کر لیں گے, ہم اس پر کیس قائم کر دیں گے. اخبارات میں ابھی پچھلے دنوں جنگ اخبار میں پہلے صفحے پر 1/4 کا اشتہار چھپا ہے. آپ کو پتا ہے کتنے کا ہوتا ہے وہ؟ لاکھوں روپے کا. آپ کو شرم آنی چاہیے آج کے حکمرانوں کو, اور ہم ان کو ہمیشہ للکارتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے. ان کی جرت نہیں ہے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی. آپ دھمکیاں دیتے ہو کہ الیکٹرک کے ادارے سے کہ جو بل نہیں بنے گا ہم اس کے اوپر FIR کٹا دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. کیا یہ پاکستان کے لوگ مجبور ہیں؟ کیا یہ آپ کے غلام ہیں؟ کیا یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج حکمران ہیں. آپ ان کے ووٹوں سے حکمران بنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے ووٹ بھی آپ ڈال لیتے ہیں, زندوں کے بھی, باہر گئے ہوئے لوگوں کے بھی, فلاں فلاں. بہرحال یہ بجٹ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے جس میں غریب آدمی کو اور مزدور کو اور ملازم کو دبا دیا گیا ہے. اب آپ نے 22% تنخواہیں بڑھا دی, سرکاری ملازمین کی 25% ٹیکس لگا دیا, یعنی آپ نے 3% مزید ان کو دبا دیا ہے. اور مزدوروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ مزدور رہنما یعقوب شیخ بیٹھے ہوئے, اس ملک کا جو مزدور ہے اس کے خون پسینے سے اس ملک کی دیواریں بنی ہوئی ہیں. یہ ملک آباد ہے. آپ کو پتا کاشتکار کتنی محنت کرتا ہے, ننگے پاؤں تپتی ہوئی ریت میں وہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ جناب وہ انگلینڈ دورے پر, انگلینڈ وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں. اور جب انہوں نے بیج ڈالنا ہے آپ کھاد مہنگی کرتے ہو, آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہو, اور جب نتائج آتے ہیں تو ٹماٹر آپ نے ایران سے منگوایا 200 روپے کلو, اور جب غریب کا ٹماٹر آیا تو 8 روپے کلو. کتنے بڑے شرم کی بات ہے. اور میں آج یہ بات آخر میں کہنا چاہوں گا, اگرچہ یہ اجتماع بہت مختصر ہے, ہم جمعے کے ہزاروں اجتماع میں یہی بات کہتے ہیں, بڑے بڑے اجتماع میں کہتے ہیں, اور جو CID والے ہمیں کہتے ہیں جناب آپ نے سخت بات کی ہے, ہم لکھے. میں نے کہا اس سے ڈبل اور غریب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خراج عقیدت پیش کروں گا جس نے ڈینائی کیا ہے اس بجٹ سے کہ ہمارے سے مشورہ نہیں ہوا, ہمارے سے پوچھا نہیں گیا. بڑی بات ہے کہ آپ اتحادی ہوتے ہوئے بھی آپ نے حق بات کہہ دی, حق کلمہ آپ کی زبان پہ آ گیا. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کروں گا. وما علینا الا